کہتے ہیں 4 سے شادیاں بھی جائز ہیں کیونکہ نبی نے کی تھی. ایسا کچھ نہیں کہتے اہل حدیث, خام خام الزام نہیں لگاؤ یار. اہل حدیث کے نظر بھی 4 شادیاں جائز ہیں, اس سے زیادہ جائز نہیں. آج کل پتہ ہے ہو کیا رہا ہے, کلپ بنانے کے لیے نا اب کوئی آئے گا حنفی یہ کہتے ہیں کہ ویل مچھلی کھانا جائز نہیں ہے, آپ بنا دو حنفیوں کی ایسی کی تیسی. حنفیوں کی صحابہ نے تو اتنی بڑی مچھلی کھائی تھی وہ جو میدان جہاد میں. ابے پہلے حنفیوں سے تو پوچھو کہ ان کے نزدیک یہ جب مچھلی ہے تو جائز ہے, کیوں نہیں جائز ہے وہ. لیکن کلپ دیکھو ایسے وائرل ہو رہے ہیں, تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا کے پھر اس پہ تان و تشنی کرے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ الزام صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. یہ ایسے جیسے آپ کلپ بنا دیں مفتی طارق مسعود صاحب نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں. کیا فرماتے ہیں علماء اس روشنی میں کہ ایک مفتی کا کسی کے 2 لاکھ روپے کھانا, اب آپ کلپ بنا دو یہ کتنا حرام, ان کے بیانات دیکھو, کسی کا پیسہ کھانا جائز نہیں. ابے پہلے یہ تو تحقیق کر لے کہ کھائے بھی ہیں کہ نہیں کھائے ہیں, پھینکے جاؤ. تو اہل حدیث نہیں کہتے کہ 4 شادیوں سے زیادہ جائز ہے, ایسا کچھ نہیں. مفتی صاحب کلمے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اہل حدیث پرانی بات ہے, تقریباً 13-14 سال پرانا واقعہ ہے. اگر ٹائم ہے تو سنا دوں, ہے بڑا دلچسپ. ہمارے ایک دوست تھے اہل حدیث, بڑے لال ٹماٹر نا, سرخ جوان آدمی. میں پنجاب میں تھا اس وقت, میرے بیان بڑے شوق سے سنتے تھے. آپ کو پتہ ہے جو میرے بیان شوق سے سنتا ہے اس میں کچھ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ آئے ایک دن مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یار دوسری شادی خواتین سے بہت معذرت, جو بیٹھی ہوئی ہیں اس بیان سن رہی ہیں. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یار میں بزنس کرتا ہوں, دکان ہے میری, لڑکیاں بہت آتی ہیں خریداری کے لیے, بہت ٹینشن میں ہوں میں, نظر کی حفاظت بہت مشکل ہے. یہ واقعہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا, پتہ نہیں چھپا ہے کہ نہیں چھپا. تو کچھ واقعات وہ تصحیح میں جو ہے نا حذف بھی ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا اچھا, وہ میرے سامنے بیٹھ کے ہر وقت قرآن حدیث ایسے کرتے رہتے, بے تکلف تھے. کہنے لگے یار میں کیا کروں. میں نے کہا اپنی طرف سے بتاؤں یہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤں. کہہ رہے قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤں. میں نے کہا اچھا قرآن حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر, نکاح میں نگاہ کو جھکانے کی جتنی طاقت ہے کسی اور چیز میں نہیں. اغض کمپیریٹیو ڈگری ہے, اغض من کل شیء. سب سے زیادہ نگاہ کو جھکانے کی طاقت کس میں ہے؟ شادی میں. اور شرمگاہ کو حرام کاری سے محفوظ رکھنے کی سب سے زیادہ طاقت کس عمل میں ہے؟ نکاح میں. میں نے کہا دیکھو بزرگوں کے بیانات سننے سے بھی انسان کی نظریں جھکتی ہیں اور برائی سے بچتا ہے. تبلیغ میں 4 مہینے لگانے سے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے, درس قرآن سننے سے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے, تہجد پڑھنے سے بھی ہوتا ہے. لیکن حدیث کہہ رہی ہے سب سے زیادہ فائدہ نکاح کرنے سے ہوگا. نہیں آ رہی بات بھائی, کمپیئر کیا جا رہا ہے نا بھائی. آپ بد نظری کے خلاف بیانات سنیں, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. کسی شیخ و مرشد جو واقعی متبع سنت اس سے بیعت ہو جائیں, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تہجد پڑھنے سے بھی ہوتا ہے, جہنم کا سوچنے سے بھی ہوتا ہے, بہت چیزوں سے ہوتا ہے. لیکن حدیث کے میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ نگاہ کو جھکانے کی طاقت کس میں ہے؟ نکاح میں. اور میں نے کہا اس کی ایک عقلی لاجک بھی ہے بھئی, بھوک کا سب سے بہتر علاج ہے روٹی کھا لو. کیا خیال ہے؟ اب آپ بھوک لگ رہی ہے اور آپ بیانات سن رہے ہو کہ روٹی نہیں کھانے کا اتنا ثواب ہے, کب تک سنے گا بھائی آدمی. تو میں نے کہا اب آپ ماشاءاللہ ہو بھی لال ٹماٹر جیسے, وہ بڑے سرخ سفید تھے, تو اب آپ ایک اور کر لو, تو اس سے کیا ہوگا؟ نگاہ جھک جائے گی. میں نے کہا پھر بھی نہ جھکے, ایک اور کر لو, پھر 4 کرو. پھر میں نے کہا اپنی والیوں کو دیکھنا بھی مشکل ہو جائے گا, پھر وہاں سے بھی نظریں چراتے پھرو گے یار. بس بہت, اتنا بھی کوئی نہیں تپڑ ہوتا کہ اگر پھر بھی نہیں نگاہ جھکی جس مطلب یہ ٹھڑک ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, جس کا 4 پراٹھے کھا کے بھی پیٹ نہ بھرے تو اس کا مطلب اس کو کوئی پیٹ میں کوئی مسائل ہیں اس کے ساتھ. تو پھر اس ٹھڑک کا علاج پھر تبلیغ میں 4 مہینے اللہ اللہ کی بات سنو گے, اللہ سے ہوتا ہے دین, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا, اور سارے نیک پرہیز. تو ٹھڑک کا علاج تبلیغ میں بھی ہوگا, جہنم کا سوچنے سے بھی ہوگا. میں نے کہا میرے بھی بیانات ہوتے تھے وہاں, میں نے کہا وہاں کے بڑھ جائے کرو, اس میں بھی ہوگا. لیکن یہ جو آپ میں جسمانی قوت ہے نا, یہ جو لال لال, یہ جو ایسے پھولے ہوئے تھے نا ان کے گال, وہ گوجرا والا کے تھے. وہ گوجرا والا تو صبح صبح آپ کو پتہ ہے
پتہ نہیں بھینسیں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں وہاں پہ, سارے پائے تو وہ گوجرانوالے والے لوگ کھا جاتے ہیں. ایک صاحب نے کہا اتنے پائے گوجرانوالا میں کھائے جاتے ہیں. ہم جب گئے نا گوجرانوالا, میرا کئی سال پہلے دورہ ہوا تھا بیانات کا, تو ہر جگہ پائے, ہر وقت پائے. ہم تو کراچی والے یوں تھوڑا سا یوں ڈبویا اور پھر 3 دفعہ سوچا کہ ہضم بھی ہوگا, یوں کھایا. وہ ہم نے ان کو دیکھا وہ پیالے بھر بھر کے پی رہے ہیں. تو اتنے پائے کہ ہمارے ایک دوست نے کہا بھائی بھینسیں کیا اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں یہاں پہ؟ سارے پائے تو یہ کھا جاتے ہیں. تو اتنے لال سرخ ماشاء اللہ. تو میں نے کہا یہ تو آپ کی صحت ہے. اب میں نے کہا یہ تو حدیث ہے, اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ نے یہ صحت دی ہے, اس کا فائدہ ہوگا, اور پیسہ بھی دیا ہے, بڑے بزنس مین تھے. میں نے کہا فائدہ یہ ہوگا اس بہانے 3 عورتوں کا بھی, وہ بھی برائی سے بچ جائیں گی مزید, اور ان کو بھی گھر مل جائے گا, ان کی بھی کفالت کا انتظام ہو جائے. تو بیوہ سے, طلاق یافتہ سے, کسی بھی جو بھی آپ کو مناسب رشتہ ملے کر لو شادی. میں نے کہا حدیث میں تو یہی ہے. ایک دم نہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, کہنا بھائی یار یہ تو بہت مشکل ہے, وہ میرے سالے بھی پیٹیں گے پکڑ کے, بیگم بھی مارے گی, اور کھانا بند کراؤ گے. نہیں یہ نہیں ہوتا, دوسرا بتاؤ. میں نے کہا چلو ایک اور حل بتاتا ہوں, وہ بھی حدیث میں ہے. حدیث میں آتا ہے جس میں یہ تپڑ نہ ہو نا نکاح کا, دم نہ ہو. من لم یستطع, جس میں استطاعت نہیں ہے, فعلیہ بالصوم. یہ نہیں ہے فلیصم, روزے رکھے, نہ 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 نہ. میں نے کہا حدیث میں یہ نہیں ہے فلیصم, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ روزے رکھے, نہ نہ نہ. روزے رکھنے سے تو خواہش اور بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی, کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے نا, روحانیت, ذہن میں لطافت پیدا ہوتی ہے اس سے. تو اس سے تو حدیث میں آتا ہے علیہ, علی ضرر کے لیے آتا ہے, کثرت سے اتنے روزے رکھے کہ صحت کو نقصان ہونا شروع ہو جائے. میں نے کہا جو پائے ہیں نا, اور پراٹھے, اور یہ پائے, اور کھجی کے پائے, اور سجی کے, پتہ نہیں کون کون سے پائے ہوگی کس میں وہاں پہ, کھجی پھجی پتہ نہیں کیا کیا, بٹیر چل رہے ہیں, چڑے چل رہے ہیں. میں نے کہا یہ زور ٹوٹے گا, اتنی کثرت سے روزے رکھو کہ یہ پائے نکل جائیں آپ کے سارے, آپ کے اپنے پایوں میں دم. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اتنی ڈیٹیل میں ان سے نہیں کہا تھا. میں نے کہا آپ کے اپنے پائے کسی کے کھانے کے قابل نہ رہیں, اتنی کثرت سے روزے رکھو لگاتار. میں نے کہا 40 روزوں کی نیت کر لو, کل سے 40 روزے. اور میں نے کہا روزے کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے. بعض لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ دوائیں کھانے سے خواہش کم ہو جاتی ہے, کچھ حکیم, کچھ ہومیوپیتھک. بھائی دیکھو, برائی سے بچنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, جسمانی طاقت کمزور ہو, روحانی طاقت مضبوط ہو. دواؤں سے جسمانی کم تو ہو جاتی ہے, روحانی نہیں بڑھتی. کثرت سے روزوں کا یہ فائدہ ہوگا کہ جسمانی طاقت کمزور ہوگی, روحانی طاقت بڑھے گی. اور عبادت بھی تو ہو رہی ہے نا ساتھ ساتھ, جو گناہ سے روک رہی ہے آپ کو. اس لیے روزے کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. کہنے لگا اچھا 40 روزے رکھوں گا پھر کیا ہوگا؟ آگے بات ہے دلچسپ, قرآن حدیث کی روشنی میں. ان کو میں بار بار چھیڑ بھی رہا تھا. کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر جب 40 روزے رکھنے کے بعد آپ نتھر جاؤ گے, آپ تھوڑے کم ہو جاؤ گے. لوگ کہیں گے آپ پورے کہاں ہیں, باقی کہاں ہیں آپ. یعنی جب آپ کسی سے ملنے جاؤ گے نا تو لوگ کہیں گے آپ تھوڑے سے آئے ہیں, باقی کہاں رہ گئے آپ. یہ حالت جب آپ کی ہو جائے گی, میں نے کہا پھر آپ دوبارہ کھانا پینا شروع کرو گے. اصول یہ ہے کہ جب انسان کا کولیسٹرول بالکل ختم ہو جائے, اضافی فیٹ بالکل ختم ہو جائے, اور روزے رکھ کے آدھا ہو جائے, پھر جب کھانا شروع کرتا ہے نا, پہلے سے بھی زیادہ مستھنڈا ہو جاتا ہے وہ. کیونکہ روزے سے نتیجے کے لحاظ سے صحت بنتی ہے, خراب نہیں ہوتی. روزے سے وقتی طور پر تو آپ کمزور ہوگے, لیکن حقیقت میں پہلے سے زیادہ صحت مند ہو جاؤ گے. کہنے پھر یہ کوئی حل تو نہ ہوا. میں نے کہا واقعی یہ حل نہیں ہے. حدیث میں یہ حل ان لوگوں کے لیے ہے جو رشتہ تلاش کر رہے ہوں, جب تک نہ ملے تو کثرت سے روزے رکھیں, جیسے ہی رشتے کا انتظام ہو جائے روزے رکھنا چھوڑ دیں. ان کے لیے یہ حل نہیں ہے جن کا قیامت تک نکاح کا پروگرام ہی نہ ہو, تو مرتے ہوئے روزے رکھ کے مر جائے گا وہ. تو کہیں پھر کیا حل ہے؟ میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا بھائی مجھ سے. میں نے کہا پھر بس نظر کی حفاظت کرو بھائی, برائی حلال نہیں ہوگی. میں نے کہا جاؤ تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ, تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں تو ان کی بد نظری کا موقع ہی نہیں ملتا, تو تھوڑی سی عادت پڑ جائے گی. قرآن حدیث میں یہی ہے.